بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کون سا مغل بادشاہ ہے جس کی وفات کو 300 سال گزر تو چکے ہیں لیکن انڈیا میں پھر بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مغل بادشاہ کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، وہ مغل بادشاہ جس کی وفات کو 300 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، گزشتہ چند ماہ سے انڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اورنگزیب نے، جسے آخری بااثر مغل بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے، 1658 سے 1707 تک تقریباً 50 برسوں تک انڈیا پر حکمرانی کی، مگر تاریخ کی کتابوں میں وہ کبھی بھی زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے والد کو جیل میں بند کر کے اقتدار سنبھالا اور اپنے بڑے بھائی کو مروا دیا۔ ان کے پردادا اکبر کو سیکولر حکمران قرار دیا گیا اور دادا جہانگیر کی فن تعمیر اور آرٹ سے محبت کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ ان کے والد شاہ جہان نے آگرہ میں اپنی اہلیہ ممتاز محل کے لیے محبت کی لافانی یادگار تاج محل بنوایا۔ مگر چھٹے مغل بادشاہ اور پرہیزگار مسلمان اورنگزیب کو اکثر ظالم اور توسیع پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے شریعت کے سخت قوانین نافذ کروائے اور ہندوؤں پر تحفظ کے بدلے جزیہ لاگو کیا۔ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں موسیقی اور فنون لطیفہ سے نفرت تھی اور یہ کہ انہوں نے کئی مندروں کو انہدام کا حکم دیا۔ یہ سب تو کئی صدیوں قبل ہوا، مگر حالیہ عرصے میں اورنگزیب سے پہلے سے کہیں زیادہ نفرت ظاہر کی جا رہی ہے۔ نفرت کی اس حالیہ لہر کا آغاز اس وقت ہوا جب وارانسی کے مقدس شہر میں گیانوپی مسجد پر تنازع سامنے آیا۔ اس مسجد کو ہندوؤں کے وشواناتھ مندر کی کھنڈرات پر تعمیر کیا گیا تھا۔ وشواناتھ مندر 16ویں صدی میں ہندوؤں کا ایک عظیم مندر تھا، جسے 1669 میں اورنگزیب کے حکم پر مسمار کر دیا گیا تھا۔ اب ان کا نام انڈیا کے سوشل میڈیا پر ہزاروں توہین آمیز حوالوں سے ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ان حوالوں کو انڈیا کی عدالتی کیسز میں تلاش کیا جا سکتا ہے، جن کو شروع کرنے والے انڈیا کے آج کے قوم پرست ہندو رہنما شامل ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے وارانسی میں ایک تقریب میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے مظالم اور اس کے دہشت کے متعلق بات کی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ انہوں نے معاشرے کو تلوار کے زور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انڈیا کے معاشرے کو جنونیت سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ ماہ بھی انہوں نے سکھ گرو تیغ بہادر کے 400ویں جنم دن کی تقریبات کے موقع پر دوبارہ مغل بادشاہ اورنگزیب کا نام لیا تھا۔ سکھ مذہب کے گرو تیغ بہادر کا سر سلام قبول کرنے سے انکار پر سر قلم کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اورنگزیب نے بہت سے سر قلم کیے لیکن وہ ہمارے ایمان کو متنازع نہیں کر سکا۔ انڈین وزیر اعظم کے ان الفاظ نے ایک کینیڈین امریکی صحافی کو اضطراب میں ڈال دیا، جس نے ٹویٹر پر پوچھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم 300 سال قبل مرنے والے مغل بادشاہ پر تنقید مبنی لمبی تقریریں کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں تاریخ دان اودرے تشک نے سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ ہندو قوم پرستوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے کئی برسوں تک ہندوؤں کو دبا کر رکھا، اس لیے ماضی کے بدلے کے طور پر آج وہ ظلم کے مستحق ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ انڈیا میں اورنگزیب کا نام استعمال کر کے یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں سے نفرت کرنا اور ان کے خلاف تشدد کرنا قابل قبول ہے۔ اس وقت سے اب تک ٹویٹر پر ہونے والی اس بحث میں اورنگزیب کو قصائی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف بہت سی نفرت آمیز ٹویٹس کا انبار لگ چکا ہے، یہاں تک کہ آگرہ کے سٹی میئر کا کہنا ہے کہ عوامی مقامات سے اس کی تمام نشانیوں کو مٹا دیا جائے۔ ٹویٹر پر مغل بادشاہ کو ایک ایسا بیرونی حملہ آور قرار دیا گیا جو ہندوؤں کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ مغلوں کے دور کی ان تمام عمارتوں اور اہم جگہوں کو جو انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو مسمار کر کے بنائی تھی گرا دینا چاہیے۔ جمعرات کو مغربی ریاست مہاراشٹر میں موجود ان کے مقبرے کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مقامی سیاستدان نے اس کے وجود کی ضرورت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے مسمار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قرون وسطی کی تاریخ کے مصنف اور پروفیسر مورخ ندیم رضوی کا کہنا ہے کہ اورنگزیب ہندوستان کی مسلم اقلیتوں کو جو کہ ہندوؤں کے پرتشدد ہجوم کو نشانے پر ہیں مکار اور چلاک قرار دینے کے لیے آسانی سے استعمال ہونے والا ایک نام ہے۔ پروفیسر رضوی کا کہنا ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے متحدود ہندو مندروں کو منہدم کیا اور ہندوؤں پر امتیازی ٹیکس عائد کیا، لیکن وہ ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے اور مکمل طور پر برے انسان نہیں تھے۔ انہوں نے ہندو مندروں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے زیادہ گرانٹ دیں۔ وہ خود خون کے اعتبار سے 2/3 ہندو تھے، کیونکہ ان کے پردادا اکبر نے ایک راجپوت خاندان میں جو ہندوؤں کے ایک جنگجو ذات ہے شادی کی تھی، اور ان کے دور حکمرانی میں کسی دوسرے مغل بادشاہ کے مقابلے میں زیادہ راجپوت اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مقبول تاثر کے برعکس پروفیسر رضوی کا کہنا ہے کہ اورنگزیب اپنی ذاتی زندگی میں قدامت پسند نہیں تھے اور وہ مے نوشی اور موسیقی کا آلہ بجانا پسند کرتے تھے۔ یہ وہ آلہ تھا جو ہندوؤں دیویوں کو پسند تھا، اور یہ کہ کسی بھی مغل حکمران کے مقابلے میں ان کے زیر نگرانی موسیقی کی زیادہ کتابیں لکھی گئی تھیں۔ لیکن ان کا مزید کہنا ہے کہ اورنگزیب نے اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا تھا، جیسا کہ آج کل کے انڈیا کے حکمران کر رہے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔